زخم جو آپ کا ہے پیشانی پہ، کیا وہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ بولے گا بھائی نہیں دکھ رہا ہے مجھے، آئینہ سامنے رکھو تو میرا درد میرا مار مجھے نظر آئے گا۔ بولے بغیر آئینے کے تمہارا مار تم دیکھ سکتے ہو؟ بولے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر تم کو معلوم کیسا ہو رہا ہے کہ تم کو مار لگا ہے؟ کہا مولانا محسوس ہو رہا ہے درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بھی جواب دیا، کچھ چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ہم جمال مصطفیٰ کو دیکھیں۔ ہم اہل سنت و جماعت والوں کا عقیدہ ہے، جہاں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے، بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی بتاتے ہیں، جس جگہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ اللہ جیڑی مٹلا کی سرزمین سے یہ غلام آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم پر ایک نظر کرم کر دیجئے۔ اگر آپ کی نظر کرم ہو گئی، ان غلاموں کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو سیلیبریشن کرنا، ادب سے بیٹھے میرے بھائی، ادب کا مقام ہے، ادب سے بیٹھے۔ لیکن ہوتا یوں ہے، جلسے اب سال ہاں سال سنتے ہیں، مخرین سال ہاں سال آ کر بلبل انگیز تقریر کر آپ کے سامنے جاتے ہیں۔ پھر جیسے فجر کی نماز ہو گئی، دوسرے صاحب ملے، بھائی کیا ہوا؟ جلسہ ہوا، کیا تقریرہ؟ ارے رے 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 پوچھو رب کو میرے، کیا تقریرہ ہوئے؟ کیا بولے کیا بولے کیا بولے کیا بولے بھائی بولے کیا؟ نہیں جی ذرا بھول کے سرکا چھو گیا میرے بھائی، ایسے 100 جلسے ہوئے تو ہی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، سنیے، صرف آ کر نعرے لگانے سے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو کچھ علماء بتاتے ہیں اس کو ذہنوں میں دل میں جگہ دینی ہوگی، آپ کو جگہ دیں گے میرے بھائی، ذہن میں رکھیں گے میری بات کو۔ علماء اہل سنت کی ہر بات کو دل و دماغ میں جگہ دو، اسی سے تمہارے چہرے پر نور ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، دنیا کے کوئی خطے میں ہو، اگر اہل سنت وہ جماعت کے چھوٹے سے بچے سے بھی سوال ہوگا تو انشاءاللہ جواب دینا ہوگا آپ کو۔ خاموش پیٹھ بتا کر جانا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ارے ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دامن ہے، بہاوالدین نقشبندی کا دامن ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا دامن ہے۔ اتنے بڑے دامن کو پکڑنے والے لوگ خاموش نہیں بیٹھا کرتے، اور ہم سرکار کی نالہ پاک کے صدقے میں جامعہ نظامیہ کے دامن میں رہتے ہیں، وہاں کے علماء کی آمد ہوتی ہے، ان کے بیانات سنتے ہیں۔ ہوتا کیا میرے بھائی، ایک صاحب سمندر میں ڈوب رہے تھے، ایک صاحب کنارے بیٹھ کے ہاتھا بن کے دیکھ رہے ہو، انہوں اندر سے بول رہے ہیں بچاؤ 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 بول کے بول رہے ہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ ڈوبو 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 بول کے بیٹھے گئے۔ آخر میں بیچارہ مر گیا۔ مرنے کے بعد انہوں ہاتھا اٹھا کے کیا بول رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کو بچا نہیں سکا۔ ایسی بھری پڑی، ایسی آواز آئی، نادان کس زبان سے بول رہا ہے کہ بچا نہیں سکا؟ تجھے تیر نہ آتا تھا، چاہتا تو بچا سکتا تھا، تیرے پاس کشتی تھی، چاہتا تو بچا سکتا تھا، تیرے پاس رسی تھی، چاہتا تو بچا سکتا تھا، تیرے پاس لکڑی تھی، چاہتا تو بچا سکتا تھا۔ اگر تیرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی پھر بھی اس کو تجھے تیرنا نہیں آتا، اگر وہ مر جاتا تو تیری دعا قبول ہوتی تھی، لیکن ہر سامان بچانے کا تیرے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی نادان کس زبان سے بول رہا ہے کہ بچا نہیں سکا؟ یہ واقعہ اس لیے سکھا رہا ہوں، محشر کا میدان ہوگا، خدا کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، جہاں کسی وکیل کی وکالت چلنے والی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سر پر ہوگا، سورج ہمارے سر پر ہوگا، کوئی کسی کے سامنے کار نہیں آئے گا، رب کی بارگاہ سے جواب سوال ہوگا،
बता बंदे क्या लाया है। उस वक्त हम बोलेंगे मौला क्या लाऊं मौला तेरी बारगाह में। कोई मुझे बताने वाला आया नहीं था, कोई आलिम बताया नहीं था कि कुरान ये है, हदीस ये है, ये बुखारी है, ये मुस्लिम है, ये सियासत्ता की हदीस है, कोई बताया नहीं था। उस वक्त आवाज आएगी, नादान खामोश हो जा। किस जुबान से कहता है? क्या तेरे पास उलमा नहीं थे? क्या तेरे पास मदरसे नहीं थे? क्या तेरे पास हुक्काम की जमात नहीं थी? क्या तेरे पास मेरे मुस्तफा के गुन गाने वाले नाथा नहीं थे? किस चीज की कमी थी? नौजवानों कब तक खामोश रहोगे? इंटरनेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, वीचैट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। हर कोई दुनिया के किसी कोने में बैठकर कुरान पढ़ सकता है, हदीस को देख सकता है, उलमा के बयानात को सुन सकता है, जामिया निज़ामिया को आ सकता है। फिर परेशानी क्यों है मेरे भाई? मेरा सवाल ये है, कब तक बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है? अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर कोई चीज आपके पास बताने के लिए ना हो जबकि बात और है, लेकिन हर चीज की फैसिलिटी मौजूद होने के बावजूद भी अगर हम ये बोल रहे हैं जान दे अल्लाह माफ करने वाला है, जान दे, कब तक जान दो मेरे भाई? खबर के घड़े गए तक जान दो। फिर मैयत लोग भी क्या करते? जान दो बोल के जाके डाल के आ जाते। जान दो की बात छोड़ो, मालूम करना होगा कि कुरान में अल्लाह ने अमत रसूल से मुताल्लिक, इश्क़ मुस्तफा से मुताल्लिक 12 रबीउल अव्वल का पुरमुक़द्दस मौका आता है। ये जश्न का एहतमाम क्यों किया जाता है? इस याद को ताज़ा क्यों किया जाता है? चंद मोटी मोटी बातें बताकर अपनी जगह ले लूंगा, इंशाअल्लाह इसको याद रखेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। सुनो, अब पहुंचाओगे, अब जरूर पहुंचाओगे। ऐसी बात सुनाता हूँ, मेरे मुस्तफा के प्यारे प्यारे हाथ खुदा की बारगाह में उठे, उठकर अल्लाह के महबूब दुआ करने लगे, या अल्लाह उस इंसान को आबाद रख, मेरे उस उम्मती को आबाद रख, सलामत रख, सही सलामत रख। सहाबा वक्त में आ गए, कैफियत तारी हो गई, या रसूल अल्लाह वो कौन सा खुशनसीब बंदा है, वो कौन सा प्यारा प्यारा उम्मती है जिसके लिए आपने अपने दस्ते मुबारक उठाए हैं। या रसूल अल्लाह उसका चेहरा तो बता दीजिए। सुनिए, सुनो, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मेरा वो उम्मती जो मेरी एक बात को सुनता है दूसरों तक पहुंचाता है। वो झाड़ वाला बाप का मालिक आया, अरे क्या रे यहाँ झाड़ मेरा तुझे कुछ के तोड़ रहा? अरे खामोश बैठो, जो भी होता अल्लाह की तौफीक से होता। बोल के आमा तोड़ रहे, इन्हों भी जाके बड़ा बम्बू लेके आए, लाके पीछे से मारने लगे, अरे कहीं को मार रहे हैं? खामोश बैठ, जो भी होता अल्लाह के हुक्म से होता। हर बेकार चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम, ये क्या तमाशा बना रखा है मेरे भाई? सुनिए, सेलिब्रेशन करना किसे कहते हैं? याद मनाना इस्लाम के अंदर क्या है? अगर याद मनाना गलत है, याद मनाना शिर्क है, याद मनाना बिदअत है, इस्लाम के अंदर याद मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है। सुनो, सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया, रब की बारगाह में रोते रहे, बिलबिलाते रहे, तड़पते रहे, एक ही दुआ करने लगे, मौला मेरी तौबा को कबूल कर ले, मेरी दुआ को कबूल कर ले। हजरत आदम दुआ करते करते दिलो दिमाग में बात आ गई, जन्नत में जिसका नाम देखकर आया हूँ आज उसका वसीला लेकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले मोहम्मद के वास्ते। अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? आदम कहने लगे, या अल्लाह जब तू मुझे जन्नत में भेजा था, मैंने जन्नत में हूरों की पेशानियों पर, पत्ते पत्ते पर जहां जहां तेरा नाम देखा, वहां वहां मोहम्मद का नाम देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद बहुत बड़ी जात का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए उस जात को वसीला बनाकर दुआ कर रहा हूँ। तो हजरत आदम की दुआ कबूल हुई। कबूल होने के बाद सुबह सादिक का वक्त था, खड़े हुए, तौबा के कबूल होने में खड़े हुए।
تمہاری 2 رکعت شکرانے پڑھنا ہم کو اتنا اچھا لگا، اب قیامت تک تمہاری یاد کو تازہ رکھی جائے گی، اب قیامت تک تمہاری یاد کو تازہ رکھا جائے گا۔ تم تو شکرانے میں پڑھے، میرے مصطفیٰ کی امت فرض کے طور پر پڑھے گی۔ اگر یاد منانا غلط ہے تو فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ ہر وقت صبح فجر میں یہ نیک اولاد نیک باپ کی یاد مناتے ہیں۔ یاد منانا غلط ہے تو کیا ارادہ ہے فجر کی نماز کے بارے میں؟ کل سے آئیں گے نا مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، نکو بھائی آج سے بند بول کے بول دیجیے۔ ظہر کی نماز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، 4 رکعت شکرانے کے طور پر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، رب کی بارگاہ سے جواب آیا، ابراہیم تم نے 4 رکعت شکرانے پڑے ہیں، تمہاری یاد کو قیامت تک تازہ رکھا جائے گا، میری محبوب کی امت 4 رکعت ظہر کی نماز تمہاری یاد میں تازہ کرتے رہے گی۔ عصر کی نماز عزیر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا موت اور زندگی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مردہ یعنی موت کا مزہ چکانے کے لیے وہ موت کی نیند طاری کر دی گئی، وہ سو گئے۔ 100 سال ہوئے، جب زندہ ہو کر اپنے قبروں کو دیکھے، اپنے قبریں اچھے نظر آئے، رب کی بارگاہ میں کہنے لگے، مولا موت یہ چیز ہوتی ہے کہ تو نے میں زندہ تھا، مجھے مارا پھر پیدا کرا، مجھے موت کے بارے میں پتا چلا۔ 4 رکعت شکرانے کے لیے پڑھے، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد کو تازہ قیامت تک کے لیے کر دیا۔ عصر کی نماز عزیر علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ سیلیبریشن کا تصور اگر غلط ہے تو پھر عصر کی نماز کے بارے میں کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مغرب کی نماز بعض روایتوں میں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، بعض روایتوں میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں، بہت بیمار تھے، جس میں مبارک میں ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ گئے تھے۔ علاقے والے بولے کہ جو نا ان کے بیماری سے محلے میں پریشانی ہو رہی ہے، لہٰذا جنگل میں لے جا کر ان کو بھیج دیا جائے۔ جب جنگل میں لے جا کر ایوب علیہ السلام کو ڈال دیے، جس میں سے کیڑے جا رہے ہیں، کیڑوں کو اٹھاتے، دیکھو ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا تیرے ایوب کے جسم کے ذریعے تیری اور ایک مخلوق کو رزق مل رہا ہے، تیرا شکر ہے، یہ کہتے اور جسم پر کیڑے ڈالتے۔ اللہ کو اتنا پیارا دکھا ان کا صبر، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا پانی لے جائیں اور ان کے پیٹ پر ڈالے، جنت سے پانی کا گھڑا آیا، پیٹ پر ڈالا گیا، تندرست ہوئے، کھڑے ہوئے، نیت تو باندھی 4 رکعت نماز پڑھنے کی، پہلی رکعت ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی رکعت کو کھڑے ہونا چاہتے تھے، گھٹنوں میں طاقت نہیں تھی، بیٹھ گئے، رب کی بارگاہ سے جواب آیا، ایوب کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ، تمہاری یاد 3 رکعت کو قیامت تک کے لیے تازہ رکھا جائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایوب علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ یادوں کی دنیا بہت پرانی دنیا ہے، نئے نئے نکل کے آگے یاد کو مناو تو کئی گنے مناتے بھائی، ہمارے بابا کے زمانے سے چلتے ہوئے ہمارے کو یہ بھی معلوم ہے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے، لیکن 4 بیٹے باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کے فرما بردار اولاد میں سے سرکار کی نازنین پاک کا صدقہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن کے غالباً اس سے کچھ اور زیادہ دن باہر آئے، مچھلی آ کر انگل دی، 4 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد کو نشان کے طور پر ہمیشہ تازہ رکھا ہے۔ عزیزو میرے بھائیوں سنو، ارے یہ نماز ہے، نماز تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت کا نام نماز ہے۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ جنت میں خدا کا سب سے اور دنیا میں خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والی عبادت کا نام نماز ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام نماز ہے، نماز۔ ارے
اس کی عبادت نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قاعدہ بتا دیا، تمہاری سوکھی سوکھی عبادتیں مجھے پسند نہیں ہے، میری نماز جو تم میری بارگاہ میں پڑھتے ہو، میں چاہتا یہ ہوں عبادت تو میری ہو لیکن میرے محبوب بندوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، میری محبوب بندوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو تمہاری عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، نماز جیسی افضل عبادت کو اللہ نے اس کے بندوں کے ساتھ، یادوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تو اندازہ لگائے دوسری عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ سیلیبریشن کرنا اگر غلط ہے، یہ باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، دوسروں تک پہنچانی ہوگی۔ اگر یاد منانا غلط ہے، یہ اور بات ہے، یاد کو دائرے شریعت میں منایا جاتا ہے، شریعت سے آگے ہٹا نہیں جاتا۔ اگر کوئی دائرے شریعت سے ہٹ کر یاد منا رہا ہے، یعنی شریعت کے خلاف میں اگر یاد منا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ مثلا عورتوں کا مردوں کا اخلاق ہونا، کوئی ایسی چیز کرنا جس سے بعض والوں کو تکلیف ہوتی ہو، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ یاد منانا غلط ہے، ایسا بولنا غلط ہے۔ اس کے اندر جو خرافات پیدا ہو رہے ہیں اس کو دور کرنا ہے، لیکن یاد منانا غلط ہے۔ اگر کوئی ایسا بولتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جواب ہے۔ آپ کی جیڑی مڈلا کا علاقہ ہے، ہم جہاں خدمت کرتے ہیں جمعہ کی، بورا بنڈا، یاد منانا اگر غلط ہے میرے بھائی تو بہت سی باتیں نکلے گی۔ دیکھیے ایک صاحب کو پوچھے، ہمارے گلی میں امبر پیٹ میں رہتے ہیں، 40 سال 35 سال کی عمر میں پرسوں اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے نعرے پاک کے ساتھ سرکے میں حج کو گئے، جا کر حج کر آئے۔ جانے سے پہلے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے تھے، جیسے آئے آنے کے بعد شروع ہو گیا، نہیں بولے سب بدعت ہے، یہ کرنا غلط ہے، وہ کرنا غلط ہے، وہ کرنا، میں وہاں کچھ بھی نہیں لگا، سو گیا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بولا کہیں کو بھائی اچھے اچھے باتیں کر رہے ہیں، حج کو گئے آپ، حج کی بات نہیں کر کے آئے نا، جی آؤ۔ پھر یہ سوچ شرک و بدعت کا درس کون پڑھایا وہاں پر آپ کو؟ آتے ہی بول شروع کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یاد نہیں منانا، یاد نہیں منانا، یاد نہیں منانا۔ کہیں کو یاد نہیں منانا میرے بھائی، آپ دنیا میں یہاں جب تھے، ہندوستان میں حیدرآباد میں امبر پیٹ میں جب تھے، نماز کو کیسا جاتے تھے؟ بولے فل آستین پہن کے، ٹوپی لگا کے، ٹخنوں کے اوپر پجامہ رکھ کے جاتا تھا۔ کیا ہاف آستین سے نماز نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے مولانا، پر مکروہ ہوتی ہے۔ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی؟ لے ہوتی ہے پر مکروہ ہوتی ہے۔ اچھا ہاف آستین پہن کر گئے تو نماز مکروہ، اور کھاندا کھلا رکھ کے گئے تو گئے تھے نا حج کو، آپ احرام باندھ کے گئے تھے نا، جی ہو گیا تھا، ایسا ڈالے کپڑا ایسا ڈال، کھاندا کھلا تھا نا، وہاں مکروہ یاد نہیں آیا آپ کو؟ ٹوپی پہن کے کعبۃ اللہ کا طواف کرے، یہ نہیں وہاں ہوتا ٹھہرا ہوا تھا بیت کی چھڑی لے کے، میں نے ٹوپی پہن کے نہیں گیا، بغیر ٹوپی کے گیا۔ تو بھائی جب یہاں تھے ہندوستان میں تو فل آستین پہن کر ٹوپی لگا کر جاتے ہو، پوچھا جاتا ہے تو شریعت کا حوالہ دیتے ہو، لیکن جب کعبۃ اللہ کی زیارت کو جاتے ہو، خانہ کعبہ کو جاتے ہو، ارے وہ کعبہ ساری کائنات میں پانی ہی پانی تھا، جس جگہ پر سب سے پہلے پانی سکا وہ کعبے کی زمین نظر آئی، ایسا مقدس کعبہ، اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کاندھا پھلا کر جاتے ہو، بغیر ٹوپی کے جاتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا یہاں شریعت کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ تو خاموش ہوئے؟ ارے سنو، اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا ہے، دنیا میں رہنا جیسے شریعت کہتی ہے ویسے رہنا، لیکن جب کعبۃ اللہ کو آنا، میرے گھر کو آنا، تو سنو میرا محبوب جس انداز میں آیا تھا اسی انداز میں آنا، میرا محبوب جس انداز میں میرے گھر کو آیا تھا اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آنا، سیلیبریشن کرتے ہوئے آنا۔ اگر فل آستین پہن کر آئے گا تو میرے محبوب کی یاد کیسے تازہ ہوگی؟ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کوئی میرے محبوب کا دیوانہ محبوب کی شکل میں آیا کرے۔ یاد منانا غلط ہے تو پھر بہت سے باتیں نکلیں گے میرے پاس۔ اچھا جاتے کیا کریں؟ گول چکر لگانا شروع کر دی، کتنے لگائے؟ پوچھا 7 لگائے۔ پھر کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کہاں پڑھے؟ بولے وہاں پر مقام ابراہیم تھا،
کس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم؟ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس کو بولتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ آخری باتیں کرتے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائی۔ ہمارے شاعر اہل سنت حضرت مولانا مخدوم جمالی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو شاید بے صبری سے انتظار ہوگا حضرت کی نعت سننے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ختم کر دوں گا میری تقریر۔ تو بیچ میں کیا تھا آپ کے اور کعبے کے بیچ میں؟ بولے مقام ابراہیم تھا۔ کیا کرے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہم بولے بھائی اسلام کیا پتھروں سے چھڑانے آیا تھا کہ پتھروں کے سامنے نماز پڑھانے آیا تھا؟ پتھروں سے چھڑانے آیا تھا، پھر وہ پتھر کے سامنے جا کے 2 رکعت کیوں پڑھے؟ بولے وہاں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر تکمیل ہونے کے بعد ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ تیرا ابراہیم تیرے گھر کی تعمیر کر چکا ہے، مولا مزدوری عطا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا، ابراہیم کیا مزدوری چاہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کیے، یا اللہ جو تیرا محبوب پیدا ہونے والا ہے، جو تیرا محمد پیدا ہونے والا ہے، اے اللہ اس تیرے خلیل کی آرزو ہے، تمنا ہے، دعا ہے مولا وہ جو محمد پیدا ہونے والا ہے اس کو میری آل سے پیدا کر دے، مجھے دادا بنا دے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو کئی پتھروں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، پر کوئی پتھر کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ جس پتھر کو آج تک محفوظ رکھا گیا ہے وہ پتھر پر مصطفیٰ کی یاد منائی گئی تھی، مصطفیٰ کا نام لیا گیا تھا، ہندوستان میں تھا، جیڑی مٹلا کی سرزمین پہ تھا، جاتا تھا سامنے سے کہتا تھا یہ میلاد منانا شرک ہے۔ ارے سن لو تم ہندوستان میں میلاد نہیں منائے تو کوئی بات نہیں، وہاں کعبے کو جاؤ گے تو اللہ پکڑ کر میلاد منانے لگائے گا تم سے، مقام ابراہیم پر پکڑا جائے گا۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھ، کہا مولا کیوں پڑھوں؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہاں محمد کی یاد کو تازہ کیا گیا تھا، محمد کے لیے دعا کی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں یاد آتی ہے۔ کہاں سے یادوں کو نکالیں گے؟ ہمارے گھوڑا بنڈا جہاں ہم خطابت کرتے ہیں، اتنے پہاڑا ہے، اتنے پہاڑا توڑ کے کھانا بنانے ملے گا۔ اب ایک صاحب کو بولا حاجی صاحب کو فجر کے بعد جائیں گے، عشاء کے بعد گھر کو آئیں گے، صبح آپ شام تک چکر لگاتے بیٹھیں گے، کیا عبادت ہوتی؟ کیا پوچھ تو کیا جی موسا پیگوں سے باتیں کرے لنچ نہیں کرے، کیا پوچھ رہے؟ میں بول رہا ہوں میرے بھائی، صبح فجر سے عشاء تک اگر ہندوستان کے پہاڑوں میں چکر لگائے تو عبادت نہیں ہوتی، وہی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لائے تو عبادت ہو جاتی۔ بولے وہ کیوں؟ بولے وہاں حضرت حاجرہ کی یاد آتی ہے، اس لیے وہاں عبادت ہوتی ہے۔ جہاں دو پہاڑوں کے درمیان حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اللہ کو اتنا محبوب دکھا، اب اے حاجرہ قیامت تک آنے والے میری بارگاہ میں زیارت کے لیے آنے والے تیری یاد کو تازہ رکھیں گے اور ان کا حج قبول ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اگر یاد منانا غلط ہے تو پہاڑوں کے درمیان چکریں کیوں لگانا ہے؟ کس کی یاد آتی ہے وہاں پر چکر لگانے سے؟ پھر جا کے شیطان کو کنکریاں مارنا، جا کے پوچھے تو ان سے، بولے شیطان آپ کو دکھ رہا تھا وہاں؟ نہیں دکھ رہا تھا، دکھتا رہتا تو میں بڑے بڑے پتھر لے کے مارتا تھا اس کو، دکھ رہا نہیں بھائی، یہاں بیٹھ کے ماریں گے گھر کے سامنے آؤ، نہیں وہیں مارنا، وہاں کیوں مارنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے تھے، شیطان آ کر کہنے لگا ابراہیم کیسے باپ ہو، کیسے سنگدل باپ ہو، ارے کئی سالوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کو بھی ذبح کرنے لے جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم کنکریاں اٹھائے اور شیطان کو مار کر کہنے لگے مردود بھاگ جا، ایک اسماعیل کیا 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو خدا کی بارگاہ میں قربان کرتا۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یاد
इतनी महबूब पसंद आई, इतनी प्यारी लगी। कहा इब्राहिम तुम्हारा कंकरियां मारना हमको इतना अच्छा लगा, अब कयामत तक जो भी हमारी बारगाह को आएगा तुम्हारी याद ताज़ा कर कर जाएगा। सेलिब्रेशन करना अगर गलत है तो कंकरियां मारने के बारे में क्या इरादा? कहां से यादों को निकालेंगे मेरे भाई? यादों को नहीं निकाल सकते आप। सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना ये गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी हज की इबादत सेलिब्रेशन पे मुनहसर है। कोई हाजी हज को जाके 50-50 कुराना पढ़ के 200 रकात नमाज पढ़ के नहीं आता, वहां जाके जो महबूब बंदे थे उनकी यादों को करके आता, हाजी बन जाता। तो मेरे भाई अगर गलत है तो पूरी हज की इबादतों के बारे में फतवा लगाना पड़ता। लेकिन एक बात आपको कहकर मैं अपनी जगह ले लूंगा, अहले सुन्नत व जमात ही ऐसी जमात है, इसी के पीछे सब पड़े हुए चौं तरफ से। क्योंकि होता ही कायदा भी ये है, जो फलदार दरख्त होता है उसी को ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। पत्थर मारते आपको मुख्तलिफ अंदाज। लेकिन मेरे भाई अपने लोग हैं, हर दही बेचने वाला मेरा दही मीठा ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। खुदारा अहले सुन्नत व जमात को मुख्तलिफ सोचों के जरिए, ज़हनों के जरिए बांटिए मत। हमारे पास कुरान, हदीस, आइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, औलिया अल्लाह, गौसे आदम से लेकर बानिए जामे निजामिया तक इतने बड़े बड़े लोग हमारे पास है। फिर भी मालूम है आज अहले सुन्नत व नौजवान तबका जो है वो नए नए अंदाज में फतवे लाकर नए नए अंदाज में चीजें हमको सुना रहा। कोई फातिहा पे हमला कर रहा, कोई सलाम पे हमला कर रहा, कोई मादल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, नबी की जात के शान के बारे में कुछ बोल रहा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब अपने आपसी इंतशार की वजह से हो रहा है। आप कादी होंगे, आप सोरवर्दी होंगे, आप चिश्ती होंगे, आप नक्शबंदी होंगे, आप अशरफी होंगे, आप रज़वी होंगे, आप बरेलवी होंगे, आप निजामी होंगे, आप रिफाई होंगे, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता होंगे, घर में बैठिए, कमरे में रहिए, पीर की फोटो तस्वीर सामने रख के मोहब्बत का जाम पीते जाइए। लेकिन बाहर निकलकर जब गेट के बाहर कदम रखना तो सुन्नी बन के निकलना। उनके पीर के बारे में मुझे बोलने का हक नहीं है, मेरे पीर के बारे में आपको बोलने का हक नहीं है। समझे मेरी बात? आज अहले सुन्नत में इंतशार ये इसकी वजह से बहुत हो रहा है। जो मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बड़ों से पूछिए, यहाँ पर बड़े बैठे हुए हैं, उनके पीर के बारे में खिलाफ बोलते हैं। इनके पीर, आपको जरूरत क्या है बड़ों के बारे में बात करने की? अरे जो भी होंगे घर में या बाहर निकले तो सुन्नी बनकर निकलो। क्यों? तुम्हारा अकीदा छीनने वाला जो है तुम्हारे सिलसिले से निकालने के लिए नहीं आता। उन्हें मैं सोहरवर्दी हूँ तो मुझे जो भटकाने आएगा मेरे सोहरवर्दी सिलसिले से निकालने नहीं आएगा। या मखदूम जमानी साहब बैठे हैं, इनके सिलसिले से निकालने के लिए इनके पास कोई नहीं आएगा।